ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے ہم عدالت میں ہونے والی بہت ساری کارروائیوں کی، اور وزیر اعظم توہین عدالت کیس بھی میر صاحب ہم روز ہی ڈسکس کر رہے ہیں، روز ہی بات کرتے ہیں. اتنے دن ہو گئے. لیکن میں چاہ رہی تھی کہ آج تک کی ہونے والی پیش رفت پر آپ کا کیا نظریہ، کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اعتزاز حسن ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے بحث کرنی ہے. کورٹ کہہ رہا ہے بس کرو بھائی، ایک نقطے کو لسی بنائے جا رہے ہو، جھگڑے جا رہے ہو، بس بہت ہو گئی. وہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ توہین عدالت کا کیس ہی گویا ختم ہو گیا ہے. یعنی کہ یہ تو خیر کبھی آپ ماننے والی بات ہے کہ عدالت کی توہین کا کیس کوئی مقدمہ ہی نہ، کوئی قانون ہی نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا. وہ آرٹیکل کی ایک چک کا سہارا لے کر وہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور چل رہا ہے. لیکن عدالت نے پھر ان سے کہا کہ 2 دن کے اندر آپ وائنڈ اپ کریں، پھر اٹارنی جنرل کو بات کرنی ہے، ہمیں بھی جلدی ہے فیصلہ سنانا ہے. غالباً وہ NRO امپلیمنٹیشن کیس اس کا فیصلہ شاید اکٹھا ہی سنانا چاہتے ہیں یا لگ بھگ 1 دن میں ہی سنانا چاہتے ہیں. اس کی بھی 2 مئی دی ہوئی ہے. ان کا خیال ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کریں. بڑے سلیقے سے کوئی لوگ بات کرتے ہیں نا، جیسے حسین حقانی نے کہا کہ صاحب بلیک بیری پہ میرا پرائیویٹ جو حق ہے کہ میری پرائیویسی منظور میں ختم کرتا ہوں، میں خط لکھ دیتا ہوں بلیک بیری کو. کیوں؟ انہیں پتا تھا، اچھی طرح علم تھا کہ 3 مہینے کے بعد وہاں کا ڈیٹا سارا ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا، ڈیٹا ہی ختم ہو گیا. تو سارے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس سارے اختیار کیے جاتے ہیں. یعنی ابھی مزید ڈیلے ہوگا، ابھی کچھ دن ڈیلے ہوگا جی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جی کہ اور جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم دھاڑ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ وہ جی آئے اب پیش ہو. حالانکہ کل پرسوں انہوں نے یہ کہا تھا، عجیب بات ہے، انہوں نے عجیب بات کہی تھی کہ یہ جو ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں، یعنی فوج سے بندہ آتا ہے ڈیپوٹیشن پہ، وہ مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، وہ میرا سروینٹ ایک متحد محکمہ ہے، تو وہ کیسے کر سکتا ہے یہ بات کہ وہ کرے. تو یہ تو عجیب و غریب منطق ہے نا کہ ہر محکمہ جو ہے وزیر اعظم کے انڈر ہے، اور وزیر اعظم کی کرپشن کو جانچنے والا کوئی نہیں ہوگا کیا؟ عدالتیں اس کو نہیں پوچھ سکتی، نیچے کے محکمے انکوائری کرتے ہوئے وہ نہیں پوچھ سکتے، تو کیا وزیر اعظم کیا بن جائے گا؟ صدر کا استثناء مانگ رہے ہو آپ، تو سبھی کا استثناء مانگ رہے ہو آپ، تو پوری پارلیمنٹ کا استثناء مانگ رہے ہو. اور میں نے کل ہی کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا استثناء مانگنے کا لکھا ہے، بلکہ میں نے اقبال کا وہ شعر جو فارسی کا ہے، جس کو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ 200 گدھے ایک انسان کا دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا، پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا آج 7واں روز ہے اس کا. کل بھی آپ نے اس پر بہت اچھی گفتگو کی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی جو ہڑتال کی مزید توسیع ہے کیا رخ اختیار کرے گی، اور خاص طور پر وہ مریض جو پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں اب ان کے لیے کیا لایا عمل ہوگا؟ گورنمنٹ کیا کرے گی یا ڈاکٹرز کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ ڈاکٹروں کے ینگ ڈاکٹرز کے اندر یہ ایک اچھی ٹینڈنسی نہیں آئی. زیادتی ہم نے بھی کی ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ ہاسپٹل زیادتی کرتے تھے 1600 روپے پہ، بلکہ اب 1600 تو اب کہتا ہوں 600 700 روپے پہ یہ ڈاکٹروں کو بھرتی کر لیتے تھے. ملک میں ڈاکٹروں کی کمی، اب ڈاکٹر باہر بھی گئے ہیں، یہاں کمی بھی ہے، ضرورت بھی ہے، ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. سرکاری محکموں میں تنخواہیں ہم نے کم رکھی ہوئی تھی، وہ بڑھا بھی رہے ہیں. لیکن اب ہڑتال اس بات پر ہے کہ 45 ڈاکٹر سروس اسپتال کے تبدیل کیے گئے ہیں. وہ تبدیل کیوں کیے گئے؟ اچھا، یہ ینگ ڈاکٹرز کا تو نہیں ہے. اب جو کراچی کا کارڈیو ویسکولر رہتا، اس میں ایک زمانے میں دستور تھا کہ بندہ رکھا جاتا تھا، اس بندے کے بعد اس کو بھیج دیا جاتا تھا، 2-3 سال کی وہ ٹریننگ لیتا تھا تاکہ دوسرے ہاسپٹل میں جا کے بھی پرفارم کر سکے. 2-4 کو ایک پرماننٹ کر دیا جاتا تھا. وہ سارے اڑ گئے کہ ہم نہیں جائیں گے. تو کوئی سسٹم تو بنانے نے نا جی، کوئی جہاں جا کے سرو کرنے کی ضرورت ہے وہاں تو سرو کر لیں. اس کا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ تبادلہ کیوں کیا، ٹھیک کیا، غلط کیا والی بات میں نہیں کرنا چاہتا. اور حکومت پنجاب اس معاملے میں اڑی کرتی ہے، میں یہی لفظ استعمال کروں گا، اڑی کرتی ہے. وہ بھی ضد کا مظاہرہ کرتی ہے بہت سی معاملوں پہ. لیکن ینگ ڈاکٹرز کا ہڑتال کرنا، مریض بیٹھے ہوئے ہیں آؤٹ ڈور پیشنٹ کے لیے، دور دور سے آئے ہیں، ہیلتھ سروسز یہاں بھی نہیں ہے نہیں، لوگ ڈسپلن نہیں لے سکتے جی. اس کے لیے بڑی سروسز بھی بہت سی دی ہیں، اس میں داد دینی چاہیے پنجاب حکومت کی. انہوں نے ادویات ساری فری کی ہیں، لیکن ہمارے پاس پھر بھی مریضوں کا اتنی بہتات ہے کہ اسپتال اسے کیٹر کر نہیں پاتے. اور اوپر سے اگر ڈاکٹر ہڑتال کر دیں، بھائی ڈاکٹر تو اب مسیحا ہے نا. اب یہی مل کر بہت سے سرکاری ہسپتال میں پرائیویٹ انٹرپرینور سے لے کر وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور ان پیسوں کے ذریعے سے وہ کچھ بہت سے فنڈز کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتے ہیں. یہاں بہت کام کی ضرورت ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں میں. میں ہر ینگ ڈاکٹرز کو اپنی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے، اور سینئر ڈاکٹرز کو جو ان کے استاد بھی ہوں گے اور موجود ہیں، انہیں بیٹھ کر انہیں سمجھانا بھی چاہیے اور مل جل کر کوئی لایا عمل طے کرنا چاہیے. یہ اچھا امیج نہیں بنتا ان کا ایز اے پروفیشن. ان کو یہ نہیں، وہ کہا شاید شہباز شریف نے کہ ہڑتال کا لفظ تو انہیں اپنی لغت سے نکال دینا چاہیے. درست بات ہے، لیکن انہیں بھی اگر ان کے کوئی مطالبات جائز ہیں تو فوراً مان لینے چاہیے. صحیح تھا کہ جو مریض ہیں، خاص طور پر دور دراز سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کا نقصان نہ ہو. بس ہڑتال آپ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف، اور سفر کر رہے ہیں مریض آپ کے کلائنٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل. اور ان کے بارے میں اگر کوئی بہت سی مسائل پیدا ہوں گے تو میرا خیال میں یہ کوئی اچھی بات اور خوشکن بات نہیں ہے.
اچھا میرے صاحب ایک اور واقعہ ہوا کنجر جھیل میں پانی کے زہریلے ہونے کی اطلاع ہے. پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اس جھیل کی کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے اور پانی کے زہریلے ہونے سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے, اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یہ جھیل جو ہے یہ سندھ کی سب سے بڑی جھیل ہے جی. یہ ٹھٹھا سے پہلے کچھ وہاں لوگ پکنک کے لیے بھی یہاں جاتے ہیں. وہ بڑی جھیل ہے جی, قدرتی جھیل ہے. پانی یہاں آ کے دریاؤں کا دوسرا اکٹھا ہو جاتا ہے. اچھا ہم نے کمال کیا ہوا جی, اپنے نہروں کو بھی اپنے دریاؤں کو بھی پلیوٹ کرتے ہیں جی. صنعتی فضلہ جو ہے وہ سارے کا سارا اس میں آ جاتا ہے. اب اس کا پانی بہے گا تو نہیں نا جی, وہ اکٹھا رہے گا. رزلٹ ہے کہ وہ پانی زہریلا ہوتا جا رہا ہے جی. یعنی پکنک سپاٹ بھی ہے یہاں, کشتی رانی بھی ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے مجھے یاد ہے, اور بہت خوبصورت جگہ نظر آتی ہے اس لکودک علاقے میں. اسی کا پانی جو ہے وہ کراچی میں سپلائی ہوتا ہے, لوگ پیتے ہیں. وہ پانی آتا ہے پہلے درمیان میں گھارو ایک دابے جی جگہ ہے, وہاں سے پانی کو کلورین وغیرہ ملا کے صاف بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ پانی کتنا زہریلا ہوتا ہے کراچی میں پہنچتے پہنچتے کیسا ہوتا ہے. اس وقت جو کراچی میں پانی پیا جا رہا ہے اس کا جب انالیسس کرایا جاتا ہے, میں نے کروایا ہے ذات طور پر بھی, اور اچھے ہاسپٹل سے بھی کرایا, اچھی لیب سے بھی کروایا, بہت جگہ پہ کرایا. چونکہ میری ایریا خود سائنٹسٹ ہیں, اس نے خود بھی کیا ہے. اس میں اتنے ٹاکسک مواد تو اپنی جگہ پہ اتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ وہ پینے کے قابل نہیں رہتے. ہم نے اس کو فلٹر بھی کیا, وہ ٹھیک نہیں ہوا. اسی کی وجہ سے یہ دکانیں چل رہی ہیں, جو بوتلوں والا پانی ہے دکانیں چل رہی ہیں جی. سندھ میں حیدرآباد میں ابھی کچھ 4-6 سال پہلے گیسٹرو کی بیماری پھیلی تھی, پیٹ کی بیماری, جس میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے. میں یاد ہے میں حیدرآباد گیا بھی تھا. وہ دریا سندھ کا پانی ایک جگہ روکتے ہیں, اور روک کے جب چھوڑتے تھے تو وہ پانی زہریلا ہوا ہوتا تھا جی. اس میں بھی شاید جھیل کا پانی شامل ہوتا تھا, اس کا پانی شامل کر لیا. وہ جو لیفٹ ڈرین فال تھا گندے نالا, اس کو اس میں شامل کر لیا. ہم وہ دریاؤں کا پانی پیتے ہیں جی, زیر زمین پانی ہے نہیں. کراچی کے لوگ, حیدرآباد کے لوگ, اگر اس پانی کو آپ پلوٹ کر رہے ہیں, صنعتی فضلہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے آپ پہلے ٹریٹ کریں پھر آپ دریاؤں میں چھوڑیں. حتیٰ کہ سمندر میں چھوڑنے سے پہلے وہاں مچھلیاں مرنی شروع ہو گئی, مچھلیاں مرنی شروع ہو گئی, سمندر کی مچھلیاں مر رہی تھیں. اب یہ جھیل میں پانی آپ چھوڑ رہے ہیں, زہریلا موادہ چھوڑ رہے ہیں. اب فرض کے کوئی ٹینری ہے پاس, چمڑے کی جیسے قصور میں ہے, اس کا پانی کئی کیمیکلز لے کے وہاں جائے گا. ٹیکسٹائل انڈسٹری کا پانی کئی کیمیکل لے کے جائے گا. اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے پہلے جی. میں نے دیکھا تھا, یہ تو بڑا کام ہوتا ہے. شیرباز مزاری صاحب کے گھر کراچی میں, انہوں نے یہ کیا ہوا کہ اپنا سارا پانی گھر کا جو ہے, سوائے ٹائلٹس کے, کہتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں آیا کہ وہ اس کا بھی استعمال کروں, باقی پانی کو وہ ایک خوبصورت سا انہوں نے بنا رکھا ہے, ایک درختوں میں چھپی ہوئی سی ایک جگہ, اس میں وہ ٹریٹ کرتے ہیں اور اسے اپنے جو لان وغیرہ ہے اس کو پانی دیتے ہیں اور بناتے ہیں. پانی کی قدر کرنی چاہیے. کراچی میں لوگ کہتے ہیں سارا پانی جو استعمال ہوتا ہے سمندر میں چلا جاتا ہے, اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس کو ٹریٹ کر کے اگر گرینری بنائی جاتی تو بہت سا کام ہو سکتا تھا. یہاں تو آپ پینے کے پانی کو خراب کر رہے ہیں, جس کے بارے میں طے ہے کہ یہ کراچی جائے گا اور پینے کے لیے استعمال ہوگا, اس کو آپ پلوٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے بارے میں بہت تیزی کے ساتھ کوئی پالیسی واضح کرنی چاہیے, اور واضح بھی اور وضع بھی کرنی چاہیے, اور اس پر عمل ہونا چاہیے. یہ کوئی اچھی سائن نہیں ہے کہ پینے کے پانی کو اور سندھ کی سب سے بڑی جھیل کو, قدرتی جھیل کو آپ لوٹ کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. وہ آبی حیات کے لیے خراب ہو رہی ہیں, مچھلیاں نہیں وہاں پر پا رہی. انسان جب اس پانی کو پیے گا تو اس کا کیا بنے گا جی. پہلے وہاں سبزیوں کا تھا, گندے نالے کے پانی کے ساتھ, ملیر کی ندی میں وہ پانی کے ساتھ وہاں سبزیاں اگتی تھیں, اب بھی اگ رہی ہوں گی, اور وہ سبزیاں شہر میں آ کے بکتی تھیں, جس میں آرسینک اور دوسرے سارے مواد جو اتنے تھے, اتنی خطرناک حد تک تھے کہ انسانی صحت کو خطرہ تھا. سبزی آپ نہیں کھا سکتے, پانی آپ نہیں پی سکتے. میں نے ایک بار کہا تھا, مشتاق یوسف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس فنکشن میں, تو بہت محظوظ, میں نے کہا سبزی آپ نہیں کھا سکتے, اس میں یہ ہے, پانی آپ نہیں پی سکتے, اس میں یہ ہے. تبت سینٹر کے پاس ہوا کی پولوشن دنیا میں سب سے زیادہ ہے, ہوا آپ سانس نہیں لے سکتے, جائیں کہاں. گوشت کے بارے میں آیا, مرغیوں کے گوشت میں یہ ہے, گائے کے گوشت میں یہ ہے, میڈ ڈیزیز آ گئی ہے, فلاں میں یہ آ گیا. گوشت نہیں کھا سکتے, سبزیاں نہیں کھا سکتے, آپ پانی نہیں پی سکتے, سانس نہیں لے سکتے, جائیں کہاں پہ انسان بیچارہ, جائے کہاں. بالکل, تو یہ بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جی. اچھا میرے صاحب, میرے پاس اور بھی بڑے اہم واقعات ہیں جن پر آپ کا پوائنٹ آف ویو جانا ضروری ہے, لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ابھی ہم اسٹوڈنٹس کو اس میں شامل کر لیں. اسمت شفیع جو خاص طور پر ہمارے پروگرام کے لیے آئی ہیں قائد اعظم کالج بہاولپور سے, کیا سوال ہے آپ کے پاس, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جو آپ این جی اوز کی بات کر رہے تھے کہ یہ فورسز جو پوچھ رہی ہے ہندو گرلز کے بارے میں, یہ تو خود مطلب اس آئیڈیا کے بہت زبردست سپورٹر ہے کہ لبرٹی کے حوالے سے, پھر یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں, مطلب جو یہ نیوز پھیلا رہے ہیں. وہ دیکھیں, یہ این جی اوز ہیں, یہ زیادہ تر جب میں جن این جی اوز کے خلاف, میں خلاف بات کرتا ہوں این جی اوز کا, کیوں فورن فنڈڈ ہیں, اس لیے بھی کرتا ہوں. دوسری بات ہے کہ چھوٹے سے نقطے کو لے لیتی ہیں اور اس پر پاکستان کو بدنام کرتی ہیں, مسئلہ کم اٹھتا ہے جی.
عورتوں کے حقوق کے معاملے پہ یہ عام غریب عورتوں کا، دیہاتی عورتوں کا، اس کے حقوق کی بات نہیں کرتی. یہ ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں جن کے حقوق سے ایک فیملی سٹرکچر کو بھی پرابلم پیدا ہوتا ہے. اب یہ سیدھی بات ہے، 3 لڑکیاں پڑھنے لکھنے والی لڑکیاں ہیں، کوئی آغا خان کی ہے، کوئی کالج میں پڑھ رہی تھی، اسکول میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور اسلام قبول کر لیا. انہوں نے اقلیتوں کے خلاف جیسے کوئی سازش ہو گئی ہے، ہندوؤں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، ان کے زیر اثر ایک ہمارے بڑے دانشور قسم کے آدمی ہیں جو کہ ٹی وی پہ پروگرام، انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ پہلے ان سے شادیاں کرتے ہیں پھر ان کو بیچ دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. اچھا، یہ ایک زہریلا پروپیگنڈا ہے جو پاکستان میں وہ سارے ادارے جو مغرب کے زیر اثر کام کرتے ہیں، چاہے این جی اوز ہوں چاہے کچھ بھی ہوں، وہ یہ کرتے پھرتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ تو ایک سمپل مسئلہ، انہوں نے بلا لیا بھائی، لڑکیوں سے پوچھا آپ بالغ لڑکی ہیں، آپ نے دین اسلام قبول کیا ہے، آپ بتائیں اپنے شوہروں کے ساتھ جانا چاہتی ہیں کہ آپ جانا چاہتی ہیں ان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہ ہندو فیملی جو کہتی ہے کہ ہم نے زبردستی آپ کو کنورٹ کیا ہے، ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، یا آپ مسلمان ہونے کے بعد؟ انہوں نے کہا جی ہم ادھر جانا چاہتی ہیں. رجسٹرار کو بیان دیا، انہوں نے پولیس سے کہا کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کو گھروں تک پہنچایا جائے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ این جی اوز کے لیے، وہ جس سے میں کہتا ہوں کہ اتنا ہی سمجھ لیں، باقی تو لمبی بات ہو جاتی ہے پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے، کہ فورن فنڈڈ ہیں اور ان کے انٹرنیشنل ایجنڈے ہیں، گلوبل ایجنڈے کہہ لیجیے، یہ بھی آج کل چلتا ہے. جی شیر زمان خان، ایف سی کالج یونیورسٹی سے آپ آئے ہیں، گلگت سکردو سے آپ کا خاص طور پر تعلق ہے، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟